اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن کی اخلاقی صفات کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے ہر مومن کو عطا فرمائی ہیں اور جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے؟ تو آئیے آج ہم آپ کو ان اخلاقی صفات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ دوستو مذکورہ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں دو طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت تو کبھی دکھ، کبھی کہے کبھی آہیں اور سسکیاں، کبھی آرام و سکون تو کبھی بے چینی اور اضطراب، کبھی صحت کی لذتیں تو کبھی بیماری کی آہ و بقا، کبھی رزق کی فراخی تو کبھی تنگی، کبھی شہنائی تو کبھی ماتم، کبھی نئی زندگی، نئے پھول کی آمد پر مبارکباد تو کبھی موت پر تعزیت۔ غرض یہ کہ زندگی اسی کا نام ہے۔ تصویر کے یہ دونوں رخ دنیاوی زندگی کی فطرت میں داخل ہیں۔ خوشیوں، لذتوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی تو انسان کو بہت دلکش اور بھلی معلوم ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کوششوں اور محنت کا پھل ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ رب کائنات کا فضل و کرم ہے۔ جب گردش زمانہ میں مصائب و آلام آتے ہیں تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اور چیختا ہے اور چیخ و پکار اور آہ و بقا میں اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے، بلکہ گلے شکوے کرنے لگتا ہے۔ دوستو ایمان والوں کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ مصائب و آلام اور مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتے۔ ایک مومن ہر طرح کے حالات میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ ایک مثبت رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی صبر و شکر کا۔ وہ مصائب و آلام میں بھی صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، جبکہ خوشحالی، فراخی اور فراوانی میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی زبان سے کلمات تشکر ادا کرتا ہے اور دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس اور اپنے اعمال سے اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ ابراہیم میں شکر گزاری کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میری ساری مصیبتیں دھل گئیں، پس وہ اترانے لگتا ہے، شیخی بگاڑنے لگتا ہے۔ مگر اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو وہ بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ مذکورہ آیات میں مومنین کی یہ نشانی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ زوال نعمت کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں اور عطائے نعمت کے وقت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ زوال نعمت کے وقت ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نامساعد حالات، تکالیف اور پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ ان حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، اور اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی ان مشکلات کو دور نہیں کر سکتا۔ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس لیے آزمائشوں سے کبھی گھبرانا یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائشوں میں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ترین انبیاء کو بھی ڈالا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جان کی قربانی مانگ کر آزمائش میں ڈالا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر و استقامت کا عظیم مظاہرہ کیا اور اللہ رب العزت نے نعم العبد کا لقب عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی تو پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ یتیمی کی حالت میں پیدائش و پرورش، چھوٹی سی عمر میں تمام قریبی سہاروں کا چھن جانا، اعلان نبوت کے بعد قدم قدم پر مخالفت اور مظالم کا سامنا، لیکن رحمت عالم علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج پر ذرا بھی ملال نہیں آیا اور آپ علیہ السلام صبر و استقلال سے
اپنے اس مشن کو جاری رکھتے ہیں جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو چنا تھا۔ آپ نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر و استقلال اور خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ دور حاضر میں امت مسلمہ آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ نامساعد حالات، انتشار و اختلافات اور اندرونی اور بیرونی سازشیں اپنے عروج پر ہیں۔ اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اپنی حکمت عملی طے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی آزمائشوں کو دور فرما دے، مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت کے جذبات کو فروغ دے، مسلمانوں کو وہ نور بصیرت عطا فرما دے کہ سارے اختلافات کو مٹا کر متحد ہو جائیں اور ایک ایسی طاقت بن کر ابھریں کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔